अच्छा पर हमने कसरत की तारीफ भी पूछी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस प्रोग्राम लिए हम हाजिर खिदमत हैं आपके साथ जानशीन अमीर सुन्नत हाजी उबैद रज़ा अत्तारी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, जिसमें आप अपने सवालात बज़रिया कमेंट हमें शेयर कर सकते हैं। आप बात भी कर सकते हैं, कोई पैगाम देना चाहें जानशीन को तो वो भी आप दे सकते हैं। शरई मसला मालूम करना चाहें तो उसके लिए भी आपके साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह मैं आपका सवाल जानशीन तक बढ़ाऊंगा और इंशाल्लाह वो हमें इसका जवाब अता फरमाएंगे। रूहानी कोई मसला हो, रूहानी इलाज किसी बीमारी के हवाले से जानना हो तो इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह आपकी बारगाह में पेश किया जाएगा। हम अपने सिलसिले का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि बाज़ औक़ात कमेंट्स बड़ी स्पीड से आते हैं और सवालात बाज़ लोगों के रह जाते हैं और बाद में वो कमेंट्स के अंदर शिकवा भी कर रहे होते हैं कि आपने हमारा सवाल शामिल नहीं किया। तो बाज़ औक़ात स्पीड की वजह से भी कमेंट्स रह जाते हैं, तो आप दोबारा मैसेज कर दीजिए, अपना सवाल दोबारा डाल दीजिए। इंशाल्लाह मुमकिना सूरत में प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे आपके सवालात को। मैं जानशीन की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि एक फजीलत कसरत से दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से आप बयान करें, उस हवाले से एक सवाल भी इंशाल्लाह फिर हम सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, बेशक क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़ा होगा। और एक और रिवायत भी है, ए लोगों, बेशक तुम में से बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा होगा। माशाअल्लाह। ये अपने है ना मदनी पंसूरा, इसमें ये रिवायतें मौजूद है दोनों। माशाअल्लाह। हुजूर, सवाल ये है कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की आपने फजीलत बयान फरमाई कि कसरत एक तो कहते किसको हैं और दूसरा कितनी तादाद में अगर कोई पढ़ ले दुरूद पाक, तो इसको ज़रा आसान अल्फाज में अगर आप बयान फरमा दें। असल में देखिए, कसरत का जो है ना ये लफ्ज़, ये हर जगह जो है ना इसके अलग अलग माना लिए जाएंगे। सही। ज़रा आप भी दरस निज़ामी किए हुए हैं जी, तो हर जगह इसका एक ही माना नहीं होता। सही। कि 100 ही 200 ही या 1000 ही इतने सारे हो कि नहीं जो ला तादाद हों, और ला तादाद हों उन पर ज़रा कसरत का एतबार तो होगा, लफ्ज़ तो आएगा कसरत का मौके की मुनासबत से, मौका महल की मुनासबत से। तो खैर दुरूद पाक के बारे में जो उलमा के जो है इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अब्बास के नज़दीक ये है कि 1000 मरतबा पढ़े पूरे दिन में, 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने वाला। बास के नज़दीक जो है ना वो सुबह 500 शाम 500, बास के नज़दीक सुबह 200 शाम 200, बास के नज़दीक जो है सुबह 50 शाम 50, बास के नज़दीक जो है ना वो दिन भर में 200। तो इसके मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अलबत्ता अक्सर का जो ना ये कौल है कि 300 पर जो ना अक्सर का इत्तेफाक है। तो इसलिए मेरे सुन्नत ने जो ना जो अपने क्या कहते हैं जो नेक आमाल जो हमें अता फरमाए हैं अपनी इस्लाह के लिए, कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के इस्लाह के लोगों की कोशिश करनी है, तो इसमें जो पहला जुज़ है कि मुझे अपनी इस्लाह, तो इसके लिए जो नेक अमाल का अपने जायज़ा लेना है रोज़ाना। जिसे पहले कहा जाता था फ़िक्र मदीना, मदनी नामात कि फ़िक्र मदीना। तो उसमें एक मदनी नाम, एक सवाल ये भी है कि क्या आज आपने 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा? तो 313 जो ना वो निस्बत से कि बद्र में जो ना 313 असहाब थे और दुनिया ने देखा कि उन्हें सरकार अलैहिस्सलाम से कैसी मोहब्बत थी और क्या उनका ईमान कितना मजबूत था और क्या उनका अल्लाह ताला पर जो यकीन था, कितना उनको यकीन था अल्लाह ताला पर, कि कहाँ 1000 और कहाँ 313, कहाँ वो पाप यादा 313 और कहाँ वो इनके पास 6 सवारियाँ और ये सारा, कहाँ इतना जंगी साजो सामान, कहाँ इतना खाने पीने का सामान और कहाँ ये। मगर देखें कि दुनिया ने देखा और आज तक जो वो 313 गालिब, और ये निस्बत बिल्कुल याद करते हैं माशाल्लाह। वो बिल्कुल वहाँ की जो हाजिरी का एक अपना ही वो बिल्कुल आपको बिल्कुल
تجربہ اور ظاہر ہے کہ ایک اسلام ہے نا، جی ایک اسلام کا حسن ہے کہ دیکھیں کہ حالانکہ جب یعنی میں ایک بات کر رہا ہوں صحیح اس سے ہٹ کر کہ جب بھی بندہ کیا کہتے ہیں وہ اپنی حیثیت کے حوالے سے کم ہوتا ہے نا، سامنے والا یعنی زیادہ ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، جی جی بالکل. تو اب جو ہے نا بندہ یعنی یہ دیکھتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ چونکہ وہ آگ بگولا ہوتا ہے کہ میں تو صحیح کا مار کھاؤں گا یا میں نے مار کھائی ہے، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ ٹھیک ہے سامنے والے کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس سے متعلقہ چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اب اس سے تو نہیں پہنچ سکتا. بالکل. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسلام کا حسن دیکھیں، اسلام کی شان دیکھیں. دیکھیں اسلام ہے نا، اسلام کہ اگر جنگ ہوگی تو عورتوں کو کچھ نہیں کیا جائے گا، صحیح بچوں کو نہیں مارا جائے گا، صحیح درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، کیا فصلوں کو خراب نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ بلا اسلام وجہ کی کہیں بھی شان اس کی ہے. اجازت نہیں ہے. صحیح. ہاں بلا وجہ کہیں بھی اس کی اب بلا اجازت وجہ کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. انسان تو انسان، اسلام ہر کسی کے لیے بالکل امن ہی امن ہے. امن کا پیغام دیتا ہے. تو یہ ہے اسلام. ماشاء اللہ. اچھا یہ عرض کر دوں کہ کہیں بھی جو نا وہ ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے جو نا وہ معاذ اللہ مغلوب ہوئے ہوں. صحیح. تو اللہ کی شان ہے. عہد شریف میں جو معاملہ ہوا ظاہر ہے وہ ایک جو بھی ہوا اس میں ظاہر ہے کہ جنگ ہم جیت چکے تھے. صحیح. عبد الرحمان بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ علم دین میں حاصل کر لوں، اس کے لیے آپ دعا بھی فرما دیں. اور ایک سوال اسلامی بہن کا ہے ہمارے پاس، پہلے آپ دعا بھی ارشاد فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ روحانی علاج یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ لقوے کے حوالے سے کوئی روحانی علاج، اس مرض کا علاج جس کے اندر ہو، کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ تعالیٰ انہیں علم دین عطا فرمائے، صحیح. علم نافع اور آخرت عطا فرمائے. اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ علم دین کے لیے جو ہے نا وہ دعا کرتا ہے. صحیح. دعا کرنی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر یہ کہ کوشش بھی کرنی چاہیے. صحیح. جیسے ہم جو ہے وہ روزی میں برکت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، صحیح. روزی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. اور میرے خیال سے سمجھو نا وہ ہمارے یہاں کوشش زیادہ ہوتی ہے، دعا کم ہوتی ہے. بالکل. اور علم دین کے لیے کوشش کم ہوتی ہے اور صحیح. دعا بھی کم ہی. انشاءاللہ وظیفہ ہم لیں گے. اس سے پہلے ایک سوال ہم شامل کر لیتے ہیں کہ اگر ٹی وی پر، ریڈیو پر یا ٹیپ ریکارڈر وغیرہ کے اوپر اگر تلاوت قرآن چل رہی ہو تو کیا اس صورت کے اندر کوئی کام کاج کیا جا سکتا ہے، یا اس کا بھی وہی حکم ہے جب بظاہر بندہ کوئی تلاوت کر رہا ہو مجلس میں بیٹھ کر؟ تو پہلے اس کا جواب لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم وظیفے کی طرف بھی چلتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں ریڈیو وغیرہ پر جو ہے وہ یا ٹیپ ریکارڈر میں، اب ٹیپ ریکارڈر کا تو زمانہ کیا، موبائل میں اگر کیا کہتے ہیں وہ تلاوت وغیرہ ہو رہی ہو چل رہی ہو تو اس کا وہ حکم نہیں ہے جو ڈائریکٹ سننے والے کا حکم ہے. وہ اس دوران کام وغیرہ کیا جا سکتا ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس دوران کام کاج وغیرہ نہ کریں تو اچھا ہے، صحیح. ورنہ کام کاج کے موقع پر نہ چلائیں. صحیح. وظیفہ انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. میں کچھ کمنٹ پڑھ لیتا ہوں کہ ماشاءاللہ امجد بھائی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. ملک ریاض بھائی بھی سلسلے کی تعریف کر رہے ہیں. شاہ زیب بیگ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں، تو ان کے لیے دعا بھی فرما دیں. اور کئی لوگوں نے اولاد نرینہ کی دعا کا بھی کیا ہے. انشاءاللہ پھر اس کے بعد وظیفہ ہم دیں گے. آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کا شکریہ، کرم نوازی کا شکریہ. اللہ تعالیٰ نیک و صالح اولاد بخرافیت عطا فرمائے. لقبے کے حوالے سے وظیفہ ناظرین نے معلوم کیا تھا. اس میں یہ ہے کہ وہ بیمار عابد رسالہ، اس میں یہ وظیفہ موجود ہے. فالج و لقوے کے 2 روحانی علاج. صحیح. لا الہ الا اللہ 11 بار نئی رکابی پر لکھ کر پینے سے انشاءاللہ لقوے سے نجات ملے گی. رکابی پلیٹ. اچھا پلیٹ. صحیح. ماشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز وجل شیاطین کی شرارت نیز فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ عز وجل. غلام نبی بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جادو، کالا جادو جو ہوتا ہے تو اس سے کس طرح نجات حاصل کی جا سکتی ہے یا بچا جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو، کوئی طریقہ ہو، آپ کے اگر کوئی معمول میں ہو اس طرح کی کوئی چیز تو وہ بھی ارشاد فرمائیں.
ہاں اس میں یہ کہ یا محیی یا ممیتو صحیح ماشاء اللہ۔ یہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل اس سے محفوظ رہیں گے۔ صحیح اور دوسرا یہ کہ آیت الکرسی یہ بھی اس کا بہترین علاج ہے، صحیح یہ پڑھتے رہیں۔ ماشاء کس اللہ ٹائم پڑھنا آیت الکرسی؟ اس میں دیکھیں کہ جی جی سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ صحیح باقی یہ کہ نماز کے بعد پڑھنے کی بھی فضیلت ہے نا، کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا ہر نماز کے بعد جو ہے وہ تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، اس طرح کی روایت ہے نا۔ صحیح وہ واقعہ بھی ہے نا، وہ شاید وہ خود ہی ہاں آیت الکرسی کے حوالے سے جو ہے نا، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ واقعہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی غلے پر جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ نگرانی حفاظت کے لیے فرمایا تھا، تو ایک آ گیا گشت کرتے کرتے چور، تو اس نے چوری کی کوشش کی اس نے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں جو ہے تمہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو وہ منت سماجت کرنے لگا، معذرت کرنے لگا، نہیں نہیں اب میں نہیں کروں گا، اب میں نہیں آؤں گا، یوں کر کے وہ چلا گیا۔ پھر وہ اگلی رات دوبارہ آیا، صحیح تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا۔ خیر پھر اس نے منت سماجت کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب سہ آیا، تیسری رات، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تو میں تجھے پیش کر دوں گا اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ تو خیر اس نے کہا کہ نہیں نہیں مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو جو ہے ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس سے جو ہے نا وہ چوری سے آپ کے کام آئے گی۔ آپ کے کام آئیں گی۔ تو پھر اس نے جو نا کہا کہ آیت الکرسی جو نا یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے اور یہ آپ کے کام آئے گی، یہ چوری سے محفوظ اور جن سے محفوظ، جن سے محفوظ اور جن سے محفوظ رہیں گے۔ تو خیر وہ چلا گیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرا عرض کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ وہ تو غیب دائیں، ظاہر وہ تو جانتے تھے اللہ کی عطا سے، تو آپ نے فرمایا کہ دراصل وہ جو نا وہ شیطان تھا۔ تو اس بات تو اس نے درست کی، جو اس نے آیت کریمہ بتائی وہ تو درست بتائی ہے، تا وہ شیطان بات سچی کر گیا ہے، یعنی جن نے خود بتایا ہے، جن نے خود بتایا ہے۔ جن سے کیسے بچیں، ماشاء اللہ۔ ایک یونس میمن بھائی ہیں، ان کا وہ شروع میں آیا تھا کہ امیر علیہ سنت سے ملاقات کے لیے پوچھ رہے ہیں، تو یہ مدنی مذاکرے کے ذریعے جو ہے وہ ملاقات کی کیا آنکھوں سے صورت ہو ملاقات کی سکتی؟ اجازت تو ہے نا؟ بالکل نا اجازت ہے، مدنی بازاریہ مدنی مذاکرہ، اور نہ آ سکیں تو وہ مدنی چینل پہ دیکھ کر آپ کے مدنی بالکل گلدستے۔ بالکل۔ شادی میں رکاوٹ کا وظیفہ بھی پوچھا جا رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو شامل کریں گے۔ ظفر بھائی ہیں امریکہ سے، وہ بتا رہے ہیں کہ 2019 میں آپ کے ساتھ عمرے کی سعادت انہوں نے حاصل کی تھی، تو حضور کوئی اس حوالے سے کوئی یادگار واقعہ ہو اس سفر کا تو وہ بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ ہاں بالکل، ہم نے جو نا عمرہ ہم نے کیا تھا اور ہم نے احرام جو ہم نے باندھا تھا وہ حدیبیہ کے مقام پہ باندھا تھا۔ اچھا، جی حدیبیہ کے مقام سے بھی باندھا تھا یا جی۔ حدیبیہ ہی سے باندھا تھا؟ حدیبیہ ہی سے باندھا تھا، اچھا میقات سے باہر ہے نا حدیبیہ۔ اچھا، یعنی ایک احرام وہاں سے بھی باندھا تھا؟ صحیح۔ ہم میقات سے باہر ہے، چونکہ عمرہ تھا نا تو ہم تھے ہی ظاہر ہے کہ میقات کے اندر تھے نا۔ 2019 اچھا، جی 2019۔ اچھا، وہ یوں ہوگا نا کہ عمرے کا ہے۔ ہاں، یعنی کہ ایک احرام تو اپنے ویسے جو میقات سے باندھا ہوگا، اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اصل میں نہیں، ہم تھے ظاہر جدہ سے، جدہ سے ہم چلے، اچھا جدہ اس نیت سے گئے تھے آپ؟ ہم حدیبیہ کی نیت سے گئے، وہاں جا کے ہم نے عمرے کی نیت کی تھی۔ ہاں، ابصار بھائی کا سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ نفس کے شر سے بچنے کا کوئی طریقہ بتا دیں، کچھ ٹپس دے دیں انہیں کہ نفس سے یہ چلیے یہ ہے کہ روزانہ 70 مرتبہ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ یہ بھی پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ روزانہ 11 مرتبہ صبح کے وقت سورہ اخلاص پڑھیں۔ صحیح۔ محمد اکرم بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا فرمائیں حضور
میرے قرض اتر جائے. اللہ تعالیٰ انہیں قرض سے خلاصی عطا فرمائے. صحیح. اس کا کوئی قرض ان کا وظیفہ ہے اتار دے. حضور؟ قرض سے نہیں جاتا. یا مسبب الاسباب. صحیح. عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ بغیر ٹوپی وغیرہ کے یعنی برہنہ سر ہو, ننگا سر ہو, اور کوئی چھت وغیرہ حائل نہ ہو یعنی آسمان, صحیح. تو یوں بیٹھ کر جو ہے نا یہ پڑھیں 500 مرتبہ. اسلامی بہن اس میں کوئی احتیاط کرے گی؟ بالکل اسلامی بہن احتیاط کرے گی, ایسی جگہ پڑھے گی جہاں جو ہے وہ کسی غیر مرد کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو. صحیح. وہ اولاد کے حوالے سے اولاد نرینہ کا تھا یا مطلب اولاد نرینہ کا بھی اور شادی میں رکاوٹ کا. شادی میں رکاوٹ. انشاءاللہ وہ بیان کرتے ہیں ہم. راجہ حمزہ بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مدینے کی ورحمۃ اللہ حاضری کے لیے وبرکاتہ. دعا فرما دیں, اسباب بن جائیں. اللہ حضری مدینہ نصیب فرمائے, اللہ اسباب پیدا فرما دے. اسلامی بہن کا میسیج ہے کہ دعاؤں کی التجا ہے آپ سے, ہم 7 بہنیں ہیں, شادی وغیرہ کے اسباب ہو جائیں, اللہ کریم اور کرم خیر و فرمائے, برکت نیک کی و دعا صالح کا رشتہ بھی برقرار. یہ کہہ رہے ہیں. اللہ کریم کرم کرے. اور عبدالسمی اتاری بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. ظفر اسلام بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میری اور میری فیملی کی بخشش ہو جائے, امریکہ سے ہیں یہ. اللہ بے حساب بخش. غلام نبی بھائی کے سوال کا آپ نے جواب دیا جادو کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جزاک اللہ حضور, بہت بہت شکریہ. مرحبا. اور محمد حسین بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور میرے گھر لڑکی کی ولادت ہوئی ہے, ماشاء اور اللہ. دعا بھی فرمائیں, اور کوئی نام اگر آپ تجویز فرما دیں تو بڑی تو نوازش ہوگی. بچی کی والدہ اور قریبی رشتہ داروں کے نام مل جائے, زنا نام, اچھا صحیح. ورنہ چلے حفصہ نام رکھ لیں. حفصہ. حفصہ مدنی فیس بھی دینا چاہیں تو اجازت ہے. اجازت ہے. اطاریہ کا بھی معلوم کر لیں. ہاں, جن کو تاری اپنے بچوں کروانا تو ابھی بتا دیں, انشاءاللہ آخر میں ترکیب بنا اچھا. دینا اس کی بھی انشاءاللہ. احسن گجر بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, تو دعائیں قبول ہوں ایسا کیا کرنا پڑے گا ان کو کہ ان کی دعائیں قبول ہوں؟ ٹھیک ہے, ہر دعا قبول ہوتی ہے. کیا بات ہے, کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے. ہر دعا قبول ہوتی ہے. ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ بالکل. کس طرح؟ میرے کہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. ہاں بہن بول پڑھ دیں. کہ میں دعا کو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دعا کو قبول کرتا ہوں جب مجھ سے دعا جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے. تو دعا قبول ہوتی ہے. اب دیکھیے بعضوں کا جو نا بندہ جو مانگتا ہے صحیح. جی, وہ چیز جو ہے وہ بظاہر بندے کو نہیں ملتی. بندہ یہ صحیح. سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. اب ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے حق میں جو ہے نا وہ بہتر نہ تھی, صحیح. تو اب بندہ سمجھتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہ ہوئی. اب ہوتا کیا, اب جیسے اس نے دعا مانگی اور چیز وہ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی بلا آنے والی تھی, کوئی نقصان ہونے والا تھا, وہ اس دعا کی برکت سے ٹل گیا اور یہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. بے شک. اور دوسرا یہ بھی کہ دعا میں جلدی نہیں مچانی چاہیے. سبحان اللہ. کیا جلدی جلدی نہیں ہاں مانگنی بس چاہیے یا وہ ہے نا کہ یا اللہ میرا یہ کام جلدی ہو جائے, یا اللہ میرا کام جلدی کر دے. اچھا تو یوں جو نا جلدی قبولیت یعنی جو نا وہ اس کا اثر ظاہر ہو, جلدی ظاہر ہو, یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ویسے صحیح آپ فرمایا, وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وظیفہ کیا ہے نا, جیسے آپ نے وہ قرض کا بتایا تو یا مسبب الاسباب, تو اب جو نا ایک ہفتے کے اندر اندر بھی نہیں رزلٹ چاہیے, رزلٹ نہیں ہوا یار, 3 دن ہو گئے پڑھتے ہوئے ہیں. تو اچھی توجہ کہ جلدی بندہ نہ بچائے. اب ظاہر بندہ جو دکان بھی اگر کھولتا ہے تو پہلے دن ہی گھاٹ نہیں آتا. پہلے تو گاتا نہیں ابھی, ٹھیک ہے اس میں بھی جلدی مچائے, دکان بند کر دے, کوئی فائدہ تو ہوا نہیں, چلے جائے گھر. کس سے دعا کر رہے ہیں, کس سے جلدی بچا رہے ہیں؟ دعا اللہ خود سے بھی تو دعا, عبادت ہے. بالکل. دعا ہاں, اب دعا مخل عبادت, بلکہ دعا تو عبادت کا مغز ہے. بے شک. حضور ایک شرعی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ آج کل سردیاں ہیں اور بعض مساجد میں ہیٹر لگے ہوئے ہیں, تو ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں سامنے یا دائیں بائیں ہیٹر ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ سر وہ جو نا آگ اگر ہو, جو آگ نہیں جل رہی ہوتی, بھڑکنے والی بھڑکنے والی جو آگ ہوتی ہے, صحیح جو چولہے پہ جو آگ ہوتی ہے, صحیح. تو وہ اگر سامنے ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ایک اور اسی سردی کے حوالے سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ویزلین وغیرہ یا لوشن وغیرہ لگا کے وضو کرتے ہیں تو جلد تو چکنی ہو چکی ہوتی ہے, تو کیا اس صورت کے اندر وضو ہو جائے گا؟ اصل میں دیکھیں کہ اگر یہ ویزلین اگر جرم دار ہے,
सही है। और ये जम गई ना, इतनी सी तय हो गई, तो अब तो पानी नहीं गुजरेगा। अब वैसे ऐसा होता नहीं है और लोशन वरना वगैरह ऐसा में। होता नहीं, क्योंकि इतना ये मल लेते हैं कि ये सही। इससे पानी गुजर जाता है। वैसे वो जल्द इस तरह हो रही थी कि वो फौरन उसको जज्ब कर लेती है बिल्कुल ना। जल्द भी, तो वुज़ू हो जाएगा उसको। सही। आतिफ शेख काजमी भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि रात के वक्त बच्चों को बाहर निकलने दें या नहीं दें, इससे कोई नुकसान का अंदेशा है, क्या है? दरअसल इसमें तो ये है कि मगरिब और इशा के दरमियान बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही छतों वगैरह पे, ना ही गलियों में, कि अल्लाह तबारक व तआला की कुछ ऐसी मखलूक़ात होती हैं कि जो इनको उस वक्त निकलने की इजाज़त होती है, सही। तो बच्चों को नहीं निकलना चाहिए। रहा ये दूसरा ये कि चाहे बच्चा हो या बड़ा इशा की नमाज के बाद जो है वो अगर कोई दीनी ज़रूरत नहीं है तो सो जाए, सो जाए। बिल्कुल सो जाए। नहीं, आजकल तो होटलिंग होती है, दोस्तों के साथ गैदरिंग होती है इशा के बाद, इशा के बाद 1, टाइम 1:30, शुरू 2 होता है। बजे से पहले सोने का। असल बाहर शेडिंग इसको मकरू लिखा गया है। सही। जी जी। अब देखें, हम कहते हैं ना कि हम तरक्की पे नहीं है, तरक्की पे नहीं, तो आप बाज़ ममालिक को देखेंगे सही। कि वहाँ यही है कि ये लोग सो जाते हैं रात, और सुबह सवेरे उठ सुबह जाते सुबह उठ जाते हैं। बाज़ ममालिक मैंने देखा है कि यानी सुबह जो है ना 5-6 बजे जो है ना वो रश होता है, ट्रैफिक अच्छा खासा रोड पे बिल्कुल। काफ़ी सारे नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह कुछ कमेंट बढ़ने के बाद और आपसे गुजारिश करने के बाद शादी के हवाले से इंशाल्लाह वजीफ़ा शामिल करेंगे। जो लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनसे दरख्वास्त ये है कि इस लाइव को अपनी टाइम लाइन्स पर, अपने पेजेस पर, अपनी न्यूज़ फीड्स पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी शेयर करें ताकि दीगर लोग भी मुस्तफ़ीज़ हो सकें। ज़फ़र भाई अमेरिका हैं, वो कह रहे हैं कि आप अमेरिका कब आएंगे, और मुईज़ रज़ा भाई ये कह रहे हैं कि बापा को हमारा सलाम भी पहुंचा दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। तो हुजूर शादी में रुकावट दूर हो जाए, कई लोग परेशान हैं। ये मेंढक और बिच्छू रिसाले में लिखा हुआ है कि जिन लड़कियों की शादी ना होती हो या मंगनी होकर टूट जाती हो, वो नमाज फजर के बाद या ज़ल जलाली वल इकराम 312 बार पढ़कर अपने लिए नेक रिश्ता मिलने की दुआ करें। इंशाअल्लाह जल्द शादी हो और खावंद भी नेक मिले। इंशाअल्लाह। और या हय्यु या क़य्यूम 143 बार लिखकर तावीज़ बनाकर कंवारा अपने बाजू में बांधे या गले में पहन ले। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जल्द शादी हो जाएगी और घर भी अच्छा मिलेगा। लड़की या लड़के के रिश्ते में रुकावट हो या इसमें बंदिश का शुबा हो तो रोज़ाना बाद नमाज फ़जर बावज़ू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह 3 जो है वो 60 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर काम हो जाएगा। अब जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मिला के नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर सूरह 3 पढ़ना, यानी हर बार सूरह 3 से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। अदील भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि अगर नमाज के अंदर पांचे टखनों से नीचे लटक रहे हों तो क्या नमाज होती है, ऐसी नमाज को दोबारा पढ़नी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? नहीं, नमाज तो हो जाएगी, अलबत्ता अगर तकब्बुर के साथ है सही तो फिर इसका अलग हुक्म है, अच्छा, वरना नमाज हो जाएगी। तो अगर इसको फोल्ड कर लिया जाए, ऊपर कर लिया जाए टखनों से, हाँ नहीं, फोल्ड करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। अच्छा, यानी ये यूं कर लें कि जितना फोल्ड तो कर तकब्बुर की नीयत है तो मकरूह तहरीमी वो तो मकरूह तहरीम हो जाएगी। और दूसरा ये कि फोल्ड ना करें, सही वो बाज बेचारे फोल्ड करके और ज़्यादा मसले में आ हाँ। जाते हैं। सही तो जितना ऊपर कर सकते हैं और आज जितना ऊपर यानी नाफ के ऊपर चढ़ा ले, अब इतना भी नहीं कि वो सीने तो जरूर जाएगी नहीं। सही नहीं है, इनको आप मशवरा नहीं देंगे कि ये जब लें तो उसी वक्त ही जो है वो पजामा हो या पैंट हो या जो भी हो ये टखने से ऊपर ही लें। जब लें या सिलवाएं तो जरा के होना तो ये चाहिए कि कपड़े जो ना नाप के बने हुए हो ना, नाप पे वो अच्छा रहता है। सही अब जैसे हमारी जैसे मेरी भी एक आदत है कि जैसे अगर और कोई मैं कपड़ा ले लूं तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, सही क्योंकि वो नाप से हट गया ना। आजकल तो एक आजमाइश रहेगी। आजकल जो नाप दिया जाता है, मर्द तो ये देते हैं कि भाई टखनों से नीचे हो और औरतें ये देती हैं कि टखनों से ऊपर हो। उल्टा तो हो आजकल गया। तो ये फैशन चल रहा है। तो नाप अब ये ही- पता नहीं ये फैशन कब आएगा इस तरह का कि बंदा जो ना पाँव ऊपर होंगे और हाथ से चलेगा। कभी ये फैशन आ गया तो अब बात फिर क्या- सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोस होती हैं कि वो लोग इस तरह के करतब तो दिखाई रहे होते हैं कि हाथ से चल रहे होते हैं। शुरू कर दे ये भी। बंदर
کی طرح تو خیر ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کہ اپنا ناپ وغیرہ دینا تو اس وقت جو ہے وہ اسی طرح کی ترکیب ہو کہ اپنے ناپ کے مطابق کپڑے سلوائیں. اور چونکہ اس میں یہ بھی دیکھا جائے کہ کپڑا جو ہے نا دھلنے کے بعد بالخصوص جو کاٹن ہوتا ہے دھلنے کے بعد یہ سکڑتا ہے, اس کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ پتہ چلے کہ بالکل یعنی وہ بالکل ایکوریٹ اس نے سلوایا, اب دھلنے کے بعد یہ اور چھوٹا ہو گیا اور سکڑ گیا, اوپر چلا یہ گیا. آپ نے جو کپڑوں کے حوالے سے نا ابھی عاصم بھائی وہ آج کل کی بات ہے شاید, ایک تو جو چھوٹی شرٹیں شروع ہوئی ہیں نا تو پینٹ جب یہ سجدے میں جاتے ہیں نا پیچھے والے کے لیے اتنی آزمائش نماز کے اندر ہو رہی ہوتی ہے نا, اللہ مان اللہ حیا عطا فرمائے. نماز کے علاوہ بھی احتیاط کرنی چاہیے, نماز میں بھی اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. الحیاء من الایمان. بے شک. اب دیکھیں نا کہ اب یہی کپڑے پہن کے کسی افسر کے سامنے کوئی نہیں جائے گا, تو افسر کے سامنے نہیں جائے گا جو کہ مخلوق ہے, صحیح, تو خالق کی بارگاہ میں کھڑا ہونا, اس پہ بندہ غور کر لے. صحیح. اور نماز کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ گویا کہ بندہ اپنے رب تبارک و تعالی سے ہم کلام ہے. وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ وہ آپ نے انت عبد اللہ کا انہ کا کرا ہو کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ وہ تم اسے دیکھ رہے کہ تم مومن کی معراج بھی نماز کو, اور کہا تم گیا اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. بالکل. اللہ. کیا تصور دیا ہے. اولاد نرینہ کے حوالے سے حضور وظیفہ معلوم کیا گیا تھا, یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اولاد نرینہ بیٹا مل جائے ہر جمعہ 10 بار یا باریوں پڑھا کریں. یا بارئو. جی صحیح, ہر جمعے کو یا بارئو پڑھ. جی. صحیح. اور اس میں اور بھی وظیفے لکھے ہوئے, زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, صحیح. اس میں ہے 10 روحانی علاج ہیں اولاد نرینہ کے. ماشاءاللہ. کوئی ایک اگر آپ ارشاد فرما دیں یا بارئو جو عام دنوں میں ہی پڑھا جا سکے, اس طرح کا کوئی ہو. کافی سارے اسلامی بھائی دعا کا بھی کہہ رہے ہیں, انشاءاللہ دعا بھی کریں گے آپ لوگوں کے لیے. آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل ہم جانشین سے پوچھتے رہیں گے. حضور ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تہجد بغیر سوئے عشاء کے بعد ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں, بغیر سوئے جانا تہجد کی ترکیب نہیں ہو سکتی, سونا ضروری ہے. مغرب ورنہ یہ کہ وہ صلاۃ اللیل پڑھ لے عشاء کے بعد. عشاء کے بعد نہیں, عشاء کے بعد نہیں, اگر نہیں سویا تو فجر سے پہلے صلاۃ اللیل پڑھ لے. اچھا مغرب کے بعد اگر سو گیا اور عشاء نہیں پڑھی ہے, عشاء کی نماز کے بعد, عشاء کے فرض کے بعد سونا ضروری ہے. صحیح. یعنی وطر جیسے نہیں پڑھے, خالی فرض ادا کر لیے, سنت ادا کر لی اور سو گیا, یا جو ہے وہ ایسی نیند میں کہ جیسے فرض ادا کیے اور سنت سے پہلے جو ہے جھونکا لگ گیا, تب بھی تہجد ادا کر سکتے ہیں. جھونکے سے بھی کام چل جائے گا. بالکل. کیا بات ہے. سید علی فراز اتاری ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی ہے 5 ماہ کی اور اس کے دل میں سوراخ ہے, تو دعا بھی فرمائیں. ابیہا نام ہے اس کا. اللہ ان کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے, صحت دے, تندرستی دے, ان کے دل کا سوراخ جو ہے وہ ٹھیک کر دے. صحیح. حامد بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا فرمائیں میری ہمشیرہ کے لیے کہ اس کے نصیب اچھے ہو جائیں, سسرال میں آزمائش ہے. اللہ آسانی فرمائے, اللہ کریم کرم فرمائے. عدیل مرزا بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی عادت ہو جائے میری, تو ان کی عادت کے لیے بھی دعا فرما دیں اور کچھ انہیں نصیحت بھی فرمائیں. اور عبد الغفور بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور بے حساب مغفرت کی دعا کر دیں. محمد اویس بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعیم لیاقت بھائی ہیں, یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا طلاق دینا گناہ ہے؟ یہ ان کا سوال ہے. طلاق ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ناپسندیدہ عمل, ناپسندیدہ چیز ہے. یعنی حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ جو ہے نا وہ اللہ عز و جل کے نزدیک جو ہے نا طلاق ہے. یہ بھی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اور بعض اقوال ہیں ایسے, بعض ہیں کہ گناہ کا بھی ہے. ہاں, یعنی عام طور پہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا نا, جی, تو وہ جو ایک ساتھ 3 طلاق دیتے ہیں یہ بھی گناہ, 3 طلاق دینا یہ تو گناہ, ایک ساتھ 2 ایک ساتھ دینا وہ بھی گناہ. پھر وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک دینی ہے تو دوسری کب دینی ہے, اور وہ شادی کر لیتے ہیں لیکن یہ مسائل کا پتہ نہیں ہوتا ہے. پھر کس عالم میں طلاق دینی ہے وہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے عورت کی, کہ اس کنڈیشن میں جو ہے وہ طلاق دے تو جائز ہے, اس میں ہے وہ ہے. اب پورا الحمدللہ دعوت اسلامی اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں اس طرح کے کورسز وغیرہ فراہم کیے ہیں
फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी जो दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम पहले मदरसतुल मदीना ऑनलाइन था, तो उसके अंदर भी एक शादी कोर्स के नाम से ही मैरिज कोर्स के नाम से एक कोर्स है। अगर जो लोग शादी करना चाहते हैं या जिन्होंने कर ली है और इन चीज़ों का इल्म नहीं है तो वो लोग ये कोर्स करें। इंशाल्लाह 1 महीने का कोर्स है और इंशाल्लाह बहुत सारा इल्म दीन इसके ज़रिए आपको हासिल होगा। बहुत सारी उस्ताद के बगैर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, शरई मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह बेहतरीन असातिज़ा इधर मौजूद हैं जो आपकी इस हवाले से रहनुमाई करेंगे। मोहम्मद बिलाल भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या खड़े होकर गुस्ल किया जा सकता है या बैठ कर ही करना ज़रूरी है? अच्छा, पहले अर्ज कर दूँ, वो शादी के अपने क्या कहते हैं, वो औलाद के लिए, नरीना के लिए मियाँ बीवी दोनों रोज़ाना 101 बार सूरह कौसर पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जल्द ही बेटे के वालिदैन बन जाएंगे। सही, इंशाअल्लाह। खड़े होकर गुस्ल के हवाले से सवाल आया, बिल्कुल किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा खड़े सकता है। होकर। सही। सैयदी आजकल सर्दियां भी हैं और एक सवाल और ये है कि चिपस्टिक लगाते हैं, बाम होती है, लिप बाम जिसे कहा जाता है, तो क्या ये लगा सकते हैं मर्द हजरात? लिपस्टिक नहीं होती है, चैपस्टिक होती है ना, चिपस्टिक कहते हैं, हाँ। लिप बाम कहते हैं इसको। इसका कलर तो लाल नहीं होता। नहीं, इसमें हाँ सर, वो ऐसे वेजली नहीं होती है, पेट्रोलियम जेली होती है। बाद में अगर कलर हो तो कलर तो मसला आएगा। सही। फिर जांच तो नहीं होगी। हाँ, फिर मर्द के मसला लिए आएगा। फिर वो जी हाँ, सही। बाकी बना तो मर्द बने, औरतों वाले काम ना करें। हाँ बिल्कुल, मर्द ना मर्द बने। मैं भी ये लगा गया हूँ, चैपस्टिक बोले, लिपस्टिक बोले, क्या बोलते हैं, लिपस्टिक तो नहीं, उसमें नहीं लिखा हुआ। है। लिप ऑयल भी बोलते लिप हैं, बाम। चिपस्टिक भी बोलते हाँ। हैं और इस तरह मुख्तलिफ नाम वो वेजलिन की तरह है ये। खड़े होकर पानी पीने का क्या है दीन के अंदर हुक्म? अदील भाई का सवाल है। बैठकर पानी पीना सुन्नत है, सिवाय 2 पानियों के। सही। एक तो ये है कि वो जमजम शरीफ यानी आब जमजम, सही। ये खड़े होकर पीना ये सुन्नत है। सही। और दूसरा ये कि वज़ू का बचा हुआ पानी सही। ये खड़े होकर पी सकते हैं, ठीक। बीमारियों से शिफा भी है बल्कि इसमें बीमारियों से शिफा भी है। ये। अब इस वज़ू तरह- का बचाव पानी हो कि जैसे लोटे में अगर वज़ू किया ना सही। तो आजकल यूँ तो पता चले टंकी टैंक है तो से आ रहा पूरा होता है टैंक है, वही डायरेक्ट। सारा वज़ू का बचा हुआ है। कभी इत्तेफाक हुआ है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा, पानी पीने का? हाँ बिल्कुल, वज़ू का बचा हुआ पानी पीना। अच्छा, सही। इस नियत से वैसे मतलब पी सकते हैं। बिल्कुल। आ, सफ़र में इत्तेफाक हुआ है सही। चंद मरतबा। मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा के बारे में पढ़ा था कि आखिर उम्र तक आप जो है ना, उस टाइम तो आमतौर पे लोटे ही होते थे और वो ना मिट्टी का ना, मिट्टी का। कुज़ा। तो उससे वज़ू करते तो खुद ही करते थे। तो वो है ना, वज़ू में किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए, मतलब खुद ही करे। बिल्कुल मुस्तहब आखिर- है। हाँ मुस्तहब है। तो आखिर तक मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा की आदत रह गई है। क्या बात है। मुफ्ती रिजवान फ़खरुद्दीन साहब भी। जी 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 जी। आपने ज़ियारत की थी? जी हाँ। रिजवान अहमद अत्तारी भाई ये कह रहे हैं कि हुजूर मेरे घर तशरीफ़ ले आए, मेरे घर को महका दें और दुआ भी फरमा दें। और मोहम्मद कामरान भाई ये कह रहे हैं दुआ कीजिए कि मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए। इनका शहर तो नहीं लिखा ना ये बेटे जो। इन्होंने शहर अपना नहीं लिखा। हाँ, तो अब इन्होंने शहर तो बताया नहीं, फिर कैसे जाएंगे? अब्दुल गफूर भाई ये कह रहे हैं कि हुजूर क्या बहनों का भी हिस्सा होता है विरासत में? बिल्कुल होता है बहनों का हिस्सा। क्या इनसे जबरन माफ़ करवाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं माफ़ कराया जा सकता जबरन। इसको यूं बल्कि बहनों को तो हिबा भी करना, तोहफा भी देना चाहिए अपने तौर। मर्द तो फिर भी कमा सकता है सही है। थोड़ा ज़्यादा करके दे, थोड़ा सा। अपने हिस्से से। नहीं, अपने हिस्से से हिस्से दे, दूसरों के हिस्से से नहीं। आमतौर पे ये बहन का हिस्सा की बजाय यूं कहना शायद अनसब हो कि बेटियों का भी हिस्सा होता है, सही। क्योंकि वो रिश्ता मैयत के एतबार से जो है ना, बिल्कुल। बाद वक़्त वाकई बहनों का भी नहीं बन रहा होता, भाई का भी नहीं बन रहा होता, और जो बेटी है उसका बन रहा होता है। जब बेटा है तो वैसी बहन भाई का नहीं मिलेगा। सही। हाँ सही, बेटी। सही। शाहजेब अत्तारी भाई ये कह रहे हैं कि जुम्मे की दूसरी अजान का जवाब देने के बारे में क्या हुक्म है दीन का? खुतबे वाली अजान जो होती है जी। उसमें ये कि वो खामोश रहेगा, सिर्फ जो है वो खतीब दे सकता है, सही। खतीब देगा। इस्लामी बहनें ये पूछ रही हैं कि वुज़ू करते हुए कोई गलती हो गई है, पहले उल्टा हाथ धो लिया, सीधा धोना था, या नाक में पानी पहले चढ़ा लिया, कुल्ली बाद में की है, तो इस तरह क्या वुज़ू हो जाएगा या दोबारा पढ़ना पड़ेगा? वज़ू तो हो जाएगा इस तरह। सही।
البتہ وضو میں ترتیب رکھنا یہ سنت ہے کہ پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر مسح کرنا، پھر پاؤں دھونا۔ اصغر بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا کوئی وظیفہ ہو، کوئی طریقہ ہو، کس طرح ہم؟ ایمان کی حفاظت یہ ہے کہ وہ دعا بھی کرتا رہے صحیح اور اپنی گفتگو پہ غور کیا کرے صحیح کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ نہ چاہتے ہوئے انجانے میں، یعنی گفتگو بندہ کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ اتنا اسپیڈ میں جا رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے کلمے نکلنے کا ڈر رہتا ہے، تو اس کے لیے کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کا مطالعہ کرے گا، چونکہ یہ فرائض میں سے۔ اور دوسرا ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کا جو وظیفہ ہے، ہر نماز کے بعد جو 7 مرتبہ ہوا اللہ الرحیم پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ الکریم اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حضور ایک شرعی سوال اور پوچھا جا رہا ہے، رضوان جٹ بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا صرف غسل کرنے سے وضو بھی ہو جائے گا یا وضو الگ سے کرنا پڑے گا نماز کے لیے غسل کرنے کے بعد؟ نہیں، غسل کرنے سے وضو ہو جائے گا، البتہ یہ کہ اگر غسل میں اگر وہ نیت کر لے گا تو سنت کا ثواب مل جائے گا۔ اور وضو کا معاملہ دیکھیں ایسا ہے نا کہ اب بندہ جا رہے دریا میں گر گیا، صحیح، چاہے اس کی نیت نہ ہو، اچھا، وضو ہو جائے گا۔ غسل اگر اعضائے وضو اگر اس کے دھل گئے دھل گئے، اور اگر وہ بے غسلہ ہے صحیح، اور اب اگر یہ دریا میں گر گیا تو جب ڈبکی مارے گا تو ناک میں تو پانی جائے گا، اور کلی کر لے صحیح۔ تو غسل بھی ہو جائے گا۔ سید علی شاہ تاری بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پریشان ہیں، تو ان کی پریشانی دور فرمائیں، کوئی طریقہ کار فرمائیں۔ وسوسوں کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ توجہ نہ دی جائے۔ اچھا، یہ جتنا بندہ توجہ دے گا نا تو اتنا جو نا وہ پھنستا جائے گا۔ یہ ہے نا، اس کو انگلی پکڑے نا شیطان کو، تو یہ کہ یہ ہاتھ پکڑنے کی کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ جیسے سوال آیا دل میں کہ نماز فرض ہے، اب جو مسوس ہوگا نا، جس کو وسوسہ آتا ہوگا، جی، مسوس ہوگا نا، اس میں مفعول ہوگا نا، مسوس تو وہ ہے نا، شیطان ہے نا۔ موسوس ہوگا، ہاں موسوس، ہاں، موسوسہ مفعول۔ جی، تو اب اس کو کیا ہے کہ اب اس کو یہ خیال آئے گا، یہ ڈر لے گا، نہیں اگر میں نے بول دیا کہ نہیں نماز تو فرض ہے، اب میں اس کو جواب نہیں دوں گا تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، تو یہ کوئی جواب ہی نہ دے۔ ہر بات کا جواب شیطان جو بھی سوال کرے، ہر بات کا جواب آمنت باللہ ورسولہ، سبحان اللہ۔ بس ایک ہی جواب، بس ختم، آمنت باللہ ورسولہ۔ زیادہ کچھ کرے، کچھ بھی کرے تو یہ ایسا ہے یا نہیں ہے، یوں ہے یا نہیں ہے، بھائی یہ میرا اور میرے رب کا میٹر ہے، تم کیا بیچتے ہو، یہ میرا اور میرے رب کا میٹر ہے۔ نماز فرض ہے نہیں ہے، جو بھی، یہ میرا اور میرے رب کا میٹر ہے، میں تمہیں جواب نہیں دوں گا نماز فرض ہے۔ اس کو یہ جواب نو لفٹ کرے گا نا تو وہ پھر شیطان بیک ہوتا جائے گا، کیونکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے وہ نماز فرض ہے۔ اور عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کو جیسے نیند سے اٹھایا اور پوچھا بھائی نماز فرض ہے، بولے ہاں فرض ہے، تو یہ ہے عقیدہ، توجہ نہ دیں، اس کو توجہ ہی نہ دیں، نو لفٹ۔ اچھا، اگر ابھی یہ کرونا کے حوالے سے جو چل رہا ہے، دوبارہ لہر آئی ہوئی ہے، بڑی پریشانی ہے، کوئی نئی قسم بھی سن رہے ہیں، دعا بھی فرمائے، اللہ عافیت دے، اللہ خیر فرمائے، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ کچھ خیر اس فرمائے۔ حوالے سے حفاظت کے حوالے سے کچھ دعا کچھ؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ روزانہ اذان دی جائے، کہ جس مقام پر اذان دی جاتی ہے وہاں سے بلائیں، آفتیں، بیماریاں یہ دور ہوتی ہیں، کہ اذان کے فضائل ہیں۔ بے شک، ایک تو دوسرا یہ، چاہے کرونا والا پیشنٹ ہو، کینسر کا مریض ہو، جیسا بھی مریض ہو، اس کو دیکھ کر ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا پڑھ لے، کیونکہ حدیث پاک سے اس کا ثبوت ہے، حدیث پاک میں۔ تو جو یہ دعا پڑھ لے گا تو انشاءاللہ الکریم اس شخص کو یہ مرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اس نے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو اب یہ مصیبت اس پر بھی نہیں آئے گی۔ البتہ یہ خیال رکھا جائے کہ جب یہ پڑھے مصیبت زدہ کو دیکھ کر یا پریشان حال کو دیکھ کر یا بیمار کو دیکھ کر تو اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کو پتہ نہ چلے دل آزاری نہ، اور اس کے دل آزاری نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ یعنی کوئی بھی کرونا کا مریض ہو اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جائے، اس کو دیکھ کے دعا پڑھ لی جائے۔ وہ سیدی اعلیٰ حضرت کا واقعہ ہے نا اس میں،
अच्छा कि एक बार जो है वो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जो ना मुंह में कुछ छाले वगैरह कुछ इस तरह का मरज हुआ था। जी जी अब चूंकि तबआन जो है ना आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जो ना बड़े का गोश्त वो नहीं चलता था, तो खैर आपने जो किसी दावत में जो ना ये गोश्त खा लिया था, तो खैर वो हकीम आया और उस वक्त यानी आपकी कैफियत ऐसी थी कि आप बोल भी नहीं पा रहे थे। सही और यहाँ तक ये देखा इनका तकवा देखें सैयद आला हज़रत का कि फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ सुन्नतें भी जो ना वो किसी की इक्तदा में पढ़ते थे, यानी उस हालत में सुन्नत नहीं छोड़ी। इक्तदा में पढ़ना हाँ, यानी किसी के पीछे पढ़ते थे, किसी को इमाम बना दिया वजह ताकि ज़ाहिर है कि मैं तो किरात नहीं कर पा रहा। अल्लाह अच्छा तो सैयद आला हज़रत से यही फरमाते हैं ना कि वो है ना कि अहनाफ के नज़दीक जो ना वो फातिहा वो इमाम के पीछे जो ना वो किरात पढ़ने वाला मसला। हाँ तो यही है ना कि अहनाफ के नज़दीक यही है कि इमाम की क़रात वही मुक्तदी की क़रात, अल्लाह यानी जो नमाज पढ़ा रहा है उसकी जो क़रात है वही नमाज जो उसके पीछे पढ़ रहा है उसकी भी वही क़रात है। बेशक तो खैर तो सैयद आला हज़रत की ऐसी कंडीशन थी। तो इसमें जो ना वो डॉक्टर बुलाए गए, हकीम वगैरह तबीब। तो अब चूँकि उन दिनों जो ना बरेली शरीफ में ताउन जो है ना वो फैला हुआ था, और ताउन भी एक वबा है और इसमें बंदा मर जाता है, बचता नहीं है। बहुत खतरनाक होता है। मगर चूँकि ये मुसलमानों के लिए देखें कि हमारे आका अलैहिस्सलाम के तोफ़ैल जो है वो कि मुसलमान जो है वो अगर ताउन में अगर मरा तो ये शहीद है। सुभान अल्लाह ये हमारे आका क्या की शान कि हमारे आका के तोफ़ैल हम पर क्या क्या हमें इनाम मिले। तो खैर तो हकीम यही कह रहा था कि ये ताउन है, ये वही मसला है, ताउन का मसला है। और आप रहमतुल्लाहि ताला से बोला नहीं जा रहा था, आप बिल्कुल मुतमईन आप फरमाते थे कि मुझे ताउन नहीं है, क्योंकि मैंने चंद मरतबा या बाज़ मरतबा जो है ना वो ताउन ज़दा को देख कर ये दुआ मैं पढ़ चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा बतलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। खैर यही हुआ कि चंद दिनों बाद आपकी तबीयत जो है ना वो जो भी छाले जो भी मुँह की कैफियत वो ठीक हो गई। सुभान अल्लाह। अच्छा आसिम भाई, अगर जैसे ये जो दुआ जानशीन मेरे दोस्त बता रहे हैं तो हमारे माशाल्लाह सोशल मीडिया के जिम्मेदार हैं, तो ये दुआ की अगर हम पोस्ट जो है जानशीन के पेज कब तक डल जाएगी? इंशाल्लाह परसों इंशाल्लाह अपलोड कर परसों इंशाल्लाह से जो जानशीन मेरे सुन्नत के पेज पर अपलोड होगी तो उसको देख के याद कर लें, अपने मोबाइल पे भी उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं और वही एहतियात के साथ जो है वो दुआ पढ़ें। जज़ाकल्लाह। मुसर्रत भाई हैं, ये कह रहे हैं कि 2 दिन से इनके वालिद लापता हैं, दुआ फरमा दें कि वो मिल जाएं। अल्लाह करे कि इनके वालिद जो है वो बखर आफियत मिल अदील जाएं। मिर्ज़ा अल्लाह भाई इनके वालिद ये से कह रहे हैं मिला कि दे। नमाजी बन जाऊं, हजरत आप दुआ फरमा दें। कई अल्लाह बार इन्हें इन्होंने नमाजी बना मैसेज दे। किया है। बस और ये है अभी- कि वो नमाज के फ़ज़ाइल पर गौर करें, सही वो पढ़ते रहें, और नमाज ना पढ़ने पर जो अज़ाबात हैं वो पढ़ते रहें। सही। अभी किरात खल्फल इमाम का कुछ जिक्र हुआ जी। आला हज़रत के वाक़ये में, तो नूर मोहम्मद भाई का इसी हवाले से सवाल है कि इमाम के पीछे फातिया पढ़नी है, सूरह फातिया की तिलावत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सही। हुजूर हमारे ही डिपार्टमेंट के एक इस्लामी भाई हैं, उनका ही मैसेज आया है कि उनके वालिद का पिछले दिनों इंतकाल हो गया था। तो सैयद हैं वो, सैयद रेहान। सरफराज साहब हैं, उनके वालिद रेहान भाई के वालिद हैं वो, तो उनके लिए भी मगफिरत की अल्लाह दुआ इनके फरमा वालिद दें। साहब की मग़फ़िरत फरमाए, ग़रीक़ रहमत हुज़ूर- फरमाए, इनके लिए अगली मंजिल आसान फरमाए। आमीन आमीन। बैत भी करवा दें हुजूर, कई लोगों ने शहीद होने का भी अर्ज़ किया है कमेंट्स के अंदर, और फिर उसके बाद दुआ पर इंशाअल्लाह सिलसिले का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं तौबा करता हूँ मैं अपने अपने तमाम तमाम पिछले
پچھلے گناہوں سے گناہوں سے اور اور وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ کہ آئندہ شریعت پر شریعت پر چلوں گا، چلوں گا، بد مذہبوں بد مذہبوں اور برے لوگوں کی برے لوگوں کی صحبت سے صحبت سے بچتا رہوں گا، بچتا رہوں گا، نماز روزے کی نماز روزے کی پابندی پابندی کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی ماں باپ کی نافرمانی، نافرمانی، جھوٹ، جھوٹ، غیبت، غیبت، چغلی، چغلی، وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، فلمیں ڈرامے، گانے بازی گانے بازی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ بچتا رہوں گا۔ اے اللہ اے اللہ میری میری اس توبہ کو اس توبہ قبول فرما قبول فرما اور مجھے اور مجھے میرے وعدوں پر میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں مرید ہوتا ہوں میں خاندان خاندان عالی شان عالی شان قادریہ قادریہ رضویہ رضویہ میں نے اپنا حق میں نے اپنا ہاتھ آپ کے آپ کے ذریعے سے ذریعے سے امیر اہل سنت کے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا۔ دیا۔ امیر اہل سنت کے ذریعے امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد سرکار بغداد حضور غوث پاک حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں کے ہاتھ میں دیا۔ دیا۔ اے اللہ اے اللہ مجھے مجھے جناب غوث اعظم کے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں مریدوں میں قبول فرما قبول فرما اور اور کل قیامت میں کل قیامت میں غوث پاک کے غوث پاک کے غلاموں میں غلاموں میں اٹھا۔ اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اچھا، یہ بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں اولاد کے لیے دعا فرما دیں، اور یہ دعائیں بھی ہیں، ان کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ اور شروع سے اگر یہ سلسلہ اگر آپ دیکھ لیں گے نا، جو ابھی فیس بک پر لائیو ہے، شروع سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے جو وظائف جانشین امیر اہل سنت نے بتائے ہیں وہ بھی انشاءاللہ سے پتہ چل جائیں گے۔ حضور دعا بھی فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین اے اللہ کریم ہمارے ماں باپ کے ساری امت کی مغفرت فرما۔ آمین اے اللہ کریم ہمیں نیک بنا، آمین ہمیں پرہیزگار بنا، ہمیں متقی بنا، آمین ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا، آمین ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ آمین اے اللہ کریم ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ اللہ اے اللہ کریم ہمیں نماز کا پابند بنا، آمین ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرما، اللہ ہمیں روزی کی روحانیت عطا فرما۔ اللہ اے اللہ کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، آمین بے روزگاروں کو رزق حلال با آسانی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد بخرافیت عطا فرما، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا۔ آمین اے اللہ کریم جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں انہیں نیک و صالح بیٹے بخرافیت عطا فرما۔ اللہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق یا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔